سبسکرپشن کے بٹن کو دبائیے اور ساتھ بیل آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ کو تمام ویڈیو فوراً مل سکیں۔ اس ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک، کمنٹ اور شیئر کرنا مت بھولیں۔ ہندوستان کے مغربی علاقوں میں مسلمانوں کی پیش قدمی اور فتوحات مکران پر ہی ختم نہیں ہو جاتی۔ یہ تفصیلات خاصی طویل ہیں۔ بات چونکہ تاریخ اسلام کے عظیم اور سب سے کم عمر سالار محمد بن قاسم کی ہو رہی ہے، اس لیے ہم اس روایات کو سندھ تک ہی محدود رکھیں گے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسند خلافت پر رونق افروز ہوئے۔ اس دور میں بھی ہندوستان کے مغربی علاقوں میں مسلمانوں کی پیش قدمی جاری رہی۔ پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا دور شروع ہوا، جس میں مسلمان قلات تک پہنچے۔ اس کے بعد علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شہید ہو گئے اور خلافت بنو امیہ کے پاس چلی گئی۔ بنو امیہ کے دور میں بھی ہندوستان کے مغربی علاقوں میں مسلمان حاکم رہے، لیکن پیچھے اس مرکز میں جہاں سے اسلام کی کرنیں پھوٹیں اور دور دور تک پہنچی تھیں، دولت اور اقتدار کی ہوس پیدا ہو گئی اور خلافت ایک متنازع مسند بن گئی۔ اس ہوس نے ان مسلمانوں کو جنہوں نے اسلام کو کرۂ ارض کے گوشے گوشے تک پہنچانا تھا، خانہ جنگی میں الجھا دیا۔ نیک و بد کی، جھوٹے اور سچے کی، حق اور باطل کی تمیز ختم ہو گئی۔ جنہوں نے حق کا پرچم بلند کیا انہیں باغی کہا گیا۔ ظلم و تشدد کا دور شروع ہو گیا۔ جس نے ظلم و تشدد میں سب سے زیادہ نام پایا وہ محمد بن قاسم کا چچا حجاج بن یوسف تھا۔ اب اقتدار کے ان پجاریوں نے اسلام اور اللہ اکبر کے نعروں کو سیاست کا رنگ دے دیا۔ مسند خلافت پر جو مارکہ آرائی ہوئی، ہم اس کی تفصیل میں بھی نہیں جا رہے۔ مختصر بات یہ ہے کہ وہ وقت بھی آیا کہ خلافت دو حصوں میں بٹ گئی، دارالخلافے دو ہو گئے۔ یوں کہہ لیں کہ اسلام کا جگر دو حصوں میں کٹ گیا۔ پھر عبد الملک بن مروان کا دور خلافت شروع ہوا تو اس نے بغاوتوں اور خانہ جنگی کی کیفیت کو ختم کیا اور اموی حکومت کو مستحکم کیا۔ حجاج بن یوسف اسی دور میں حاکم بنا اور شہرت پائی۔ بغاوت کے دور میں تقریباً 500 سرکردہ عرب راجہ داہر کے پاس پہنچے تھے اور انہیں راجہ داہر نے پناہ دے کر مکران کے اس علاقے میں آباد کر دیا تھا جو اس کے قبضے میں تھا۔ ان پناہ گزینوں میں اکثریت الافی خاندان کی تھی۔ یہ ایک مشہور جنگجو قبیلہ تھا۔ بلال بن عثمان اپنے 4 ساتھیوں کے ساتھ پناہ لینے ہی آیا تھا۔ چونکہ وہ اجنبی تھے اس لیے بھٹکتے اور چھپتے پھر رہے تھے۔ انہیں یہ بھی معلوم تھا کہ سندھ کے راجہ نے عرب کی خلافت کے ساتھ دشمنی پیدا کر لی ہے۔ انہیں یہ بھی معلوم تھا کہ سندھ کے راجہ نے عرب کی خلافت کے ساتھ دشمنی پیدا کر لی تھی۔ اس کی ایک وجہ تو یہ تھی کہ اس نے خلافت کے باغیوں کو پناہ دے رکھی تھی، اور دوسری وجہ یہ کہ اس کے باپ چچ نے مسلمانوں کے خلاف مکرانیوں کی مدد دی تھی۔ اس وجہ سے بھی بلال بن عثمان ڈرتا تھا کہ راجہ داہر انہیں گرفتار کر کے قید خانے میں ڈال دے گا۔ مائیں رانی نے بلال کو دوسرے دن قلعے سے تھوڑی دور ایک جگہ ملنے کو کہا تھا۔ دوسرے دن بلال چلنے لگا تو دوستوں نے اسے روک لیا۔ رات کو ہی وہ اس مسئلے پر بحث مباحثہ کرتے رہے تھے۔ اس کے ساتھی کہتے تھے کہ رانی اسے دھوکے میں بلا کر گرفتار کرا دے گی۔ یہ شک بلال کے ذہن میں بھی تھا کیونکہ مائیں نے اسے کہا تھا کہ وہ اسے جاسوس سمجھتی ہے۔ اس نے اپنے ساتھیوں کو یہ بات بتائی تھی، اس لیے ساتھی اسے جانے سے روکتے تھے، لیکن بلال یہ بھی محسوس کرتا تھا کہ مائیں اسے دھوکہ نہیں دے گی۔ اگر جانا ہی ہے تو ہم بھی تمہارے ساتھ چلیں گے، بلال کے ایک ساتھی نے کہا۔ تم کیا کرو گے؟ بلال نے پوچھا اور کہا، تم سب کو میرے ساتھ دیکھ کر وہ مجھے نہیں ملے گی، اور یہ بھی سوچو کہ اس کی نیت خراب ہوئی تو تم سب میرے ساتھ پکڑے جاؤ گے۔ بہتر ہے کہ مجھے خطرہ مول لینے دو اور تم یہیں رہو۔ اس طرح یہ ہوگا کہ میں اکیلا پکڑا جاؤں گا۔ اگر میں شام تک واپس نہ آیا تو سمجھ لینا کہ میں مصیبت میں گرفتار ہو گیا ہوں، پھر تم یہاں سے نکل جانا۔ اس کے ساتھی نہ مانے۔ آخر انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ بلال اکیلا جائے اور وہ گھوڑے پر جائے تاکہ خطرے کی صورت میں وہ وہاں سے بھاگ سکے۔ انہوں نے یہ بھی طے کر لیا کہ اس کے چاروں ساتھی اس جگہ سے جہاں بلال نے رانی سے ملنا تھا کچھ دور چھپے رہیں گے اور خطرے کی صورت میں بلال کی مدد کو پہنچیں گے۔ بلال بن عثمان اپنے گھوڑے پر سوار ہوا، برچی ہاتھ میں لی اور چل پڑا۔ اس نے جہاں پہنچنا تھا وہ جگہ 2.5-3 میل دور تھی۔ مائیں نے اسے راستہ بتا دیا تھا۔ بلال جب چٹانوں، ٹیلوں اور کھڑ نالوں کے علاقے سے نکل کر آگے گیا تو اسے کچھ دور ایک ایسا سرسبز خطہ دکھائی دینے لگا جیسے صحرا میں نخلستان ہوتا ہے۔ وہاں ہرے بھرے درختوں کے جھنڈ تھے۔ ان میں چھوٹے چھوٹے درخت بھی تھے اور اونچے بھی۔ ان کے نیچے اونچی گھاس بھی تھی اور خضرو پودے بھی۔
ادھر سے بلال کا گھوڑا چلا جا رہا تھا، ادھر سے ایک اور گھوڑا دوڑا آ رہا تھا۔ سیاہ رنگ کی اس گھوڑے کی سج دج بتاتی تھی کہ شاہی استبل کا گھوڑا ہے۔ بلال بن عثمان نے دور سے پہچان لیا کہ گھوڑے کا سوار کوئی آدمی نہیں، عورت ہے، وہ رانی تھی۔ بلال بن عثمان کوئی ایسا کچا آدمی نہیں تھا، اس نے اپنے آپ پر مائیں رانی کے حسن اور اس کی جوانی کو سوار نہیں کیا تھا۔ اس نے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور گھوڑا دوڑ پڑا، لیکن گھوڑے کا رخ مائیں رانی کی طرف نہیں تھا، بلکہ اس طرف تھا جہاں اس نے رانی سے ملنا تھا۔ وہ رانی سے پہلے اس جگہ پہنچ گیا۔ وہ جگہ بہت ہی خوبصورت تھی، اس کے اندر چھوٹی سی ایک جھیل بنی ہوئی تھی، اس کے ارد گرد چھوٹے چھوٹے ٹیکریاں اور ان پر اونچی گھاس اور جھاڑیوں جیسے سرسبز پودے تھے۔ ان میں اور ٹیکریوں کے پیچھے بیک وقت کئی آدمی چھپ سکتے تھے۔ یہ جگہ خاصی وسیع تھی۔ بلال گھوڑا دوڑاتا ہوا اس تمام علاقے میں گھوم گیا۔ وہ دیکھتا پھر رہا تھا کہ رانی کے آدمی چھپے ہوئے نہ ہوں۔ اس کے سامنے اپنی سلامتی تھی۔ اسے درختوں پر چہچہاتے ہوئے پرندوں کے سوا کوئی جاندار نظر نہ آیا۔ چند ایک گلہریاں تھیں جو اس کے گھوڑے سے ڈر کر درختوں پر چڑھ گئی۔ وہ تمام جگہ گھوم پھر کر جھیل کے کنارے پر آیا۔ ادھر سے مائیں رانی کا گھوڑا اس خوبصورت جگہ داخل ہوا۔ وہ کود کر گھوڑے سے اتری اور بچوں کی طرح ہنستی ہوئی بلال کی طرف آئی۔ بلال گھوڑے سے اتر کر آہستہ آہستہ اس کی طرف بڑھا۔ مائیں نے قریب آ کر بے ساختگی سے بلال کا ایک ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیا اور اس کا ہاتھ چوم لیا۔ پھر اس نے اس ہاتھ کو اپنے کندھے پر رکھ لیا اور سرک کر بلال کے اتنا قریب ہو گئی۔ بلال کا بازو اس کے کندھے سے سرک کر اس کی پیٹھ تک پہنچ گیا۔ اس طرح مائیں بلال کے وجود میں خود ہی آ گئی تھی۔ بلال نے اپنا بازو پیچھے کر لیا اور خود بھی ذرا پیچھے ہو گیا۔ کیوں؟ مائیں رانی نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ کہ تمہیں اچھا نہیں لگا؟ کہ تم مجھ سے ڈرتے ہو؟ کہ میں اس دیس کی رانی ہوں، تمہیں ڈرنا نہیں چاہیے۔ میں جانتی ہوں تم اپنے دیس کی رایا میں سے نہیں۔ مجھے پتہ چلا ہے کہ عرب سے بھاگ کر جتنے لوگ مکران آئے ہیں وہ سب سردار ہیں یا سرداروں کی بیٹے ہیں۔ تم بھی اونچے طبقے کے آدمی معلوم ہوتے ہو۔ نہیں رانی، بلال نے کہا، میں ڈرتا نہیں، میں حیران ہو رہا ہوں کہ ایک ملک کی رانی اکیلی قلعے سے اتنی دور آ گئی ہے۔ کیا تمہارے محافظ بعد میں آئیں گے؟ نہیں، مائیں نے جواب دیا، یہاں اور کوئی نہیں آئے گا۔ میں ان رانیوں میں سے نہیں جو رایا پر روب ڈالنے کے لیے محافظوں کے پورے دستے کے ساتھ باہر نکلا کرتی ہیں۔ کہ راجا نے تم پر اکیلے باہر نکلنے کی پابندی نہیں لگائی؟ نہیں، مائیں نے جواب دیا، تمہیں حیران نہیں ہونا چاہیے، تمہیں حیران ہونا چاہیے۔ کوئی رانی قلعے سے اتنی دور اکیلی نہیں جایا کرتی، لیکن میرا معاملہ کچھ اور ہے۔ وہ کیسے؟ یہ ابھی نہیں بتاؤں گی، مائیں نے جواب دیا۔ پہلے دیکھوں گی کہ تمہارا دل میری محبت کو قبول کرتا ہے یا نہیں۔ مجھے تمہاری محبت کھینچ لائی ہے کہ تم مجھے محبت کے قابل نہیں سمجھتے۔ سمجھتا ہوں رانی، بلال نے جواب دیا، لیکن میں اور بھی بہت کچھ سمجھتا ہوں۔ تم نے میرے لیے بہت خوبصورت جال بچھایا ہے۔ میں نے سنا تھا کہ عرب کے لوگ ہمارے ملک کے لوگوں سے زیادہ عقل مند ہوتے ہیں، مائیں نے کہا، لیکن تم تو عقل سے بالکل ہی خالی ہو۔ کیا تم یہ سمجھ بیٹھے ہو کہ ہماری فوج 5 آدمیوں کو پکڑ نہیں سکتی؟ تمہیں پکڑوانا ہوتا تو کیا رات کے وقت فوج کی تھوڑی سی نفری بھیج کر تمہیں تمہارے ساتھیوں سمیت نہیں پکڑا جا سکتا تھا؟ تم نے مجھے محبت کے قابل کیوں سمجھا ہے؟ بلال بن عثمان نے پوچھا۔ کہ تمہیں مجھ سے بہتر کوئی اپنے ملک کا آدمی نہیں ملا؟ میں رانی ہوں، مائیں نے کہا۔ ہو سکتا ہے تم سے زیادہ خوبصورت جوان میری محبت میں تڑپ رہے ہوں، لیکن وہ ایسی بات زبان پر نہیں لا سکتے۔ رانی کو رعایا دیوی سمجھتی ہے، رانی کے لوگ پوجا کرتے ہیں، لیکن بلال، آج ایک رانی ایک اجنبی کے پاس محبت کا پیغام لے کر آئی ہے۔ اجنبی بھی ایسا جو نہ جانے کون ہے اور کیا ہے۔ مجھے تو یقین سا ہو چلا ہے کہ ہم دونوں پچھلے جنم میں اکٹھے رہے ہیں، ہم دونوں ایک تھے۔ میرا مذہب نہیں مانتا کہ انسان مر کر پھر دنیا میں آ جاتا ہے، بلال نے کہا۔ محبت میں مذہب کو نہ لاؤ بلال، محبت میں مذہب کو نہ لاؤ بلال، مائیں نے کہا۔ تھوڑی دیر میرے پاس بیٹھو، میرا دل توڑ کے نہ جانا۔ اس نے بلال کو اپنے پاس بٹھا لیا۔ بلال میں وہ مردانہ حسن و جلال تھا کہ ہندوستان کی ایک رانی اس پر فریفتہ ہو جاتی، اور مائیں رانی کے حسن و جمال میں وہ جادو تھا کہ عرب کا ایک نوجوان آدمی اس کا گرویدہ ہو جاتا۔ جب بلال اور رانی اس روح پرور سبزہ سے نکلے تو سورج بہت دور آگے نکل گیا تھا، درختوں کے سائے لمبے ہو گئے تھے۔ بلال کے ساتھی دور ایک جگہ چھپے ہوئے تھے، وہ اس جگہ کو دیکھتے رہے تھے جہاں بلال غائب ہو گیا تھا۔ انہیں توقع تھی کہ قلعے سے فوج کے کچھ آدمی آئیں گے اور اس جگہ کو گھیرے میں لے کر بلال کو قتل کر جائیں گے یا اسے پکڑ کر لے جائیں گے، لیکن کوئی بھی نہ آیا۔
بلال واپس ان کے پاس آیا تو اس پر خمار ستاری تھا۔ اس کے بولنے کا انداز ایسا تھا جیسے نشے میں ہو۔ اس کے ساتھی اس سے کچھ اور پوچھتے تھے اور وہ کچھ اور جواب دیتا تھا۔ وہ رانی کی رومانی باتیں سناتا تھا۔ ساتھیوں نے اسے برا بلا کہا تو وہ ذرا ہوش میں آیا۔ خدا کی قسم، اس نے کہا، میں نے تم سب کا انتظام کر دیا ہے۔ رانی ہمیں قلعے میں رکھ لے گی، وہ کل پھر آئے گی۔ دوسرے دن بلال بن عثمان پھر اس جگہ مائیں رانی کے پاس بیٹھا ہوا تھا۔ دونوں کے والہانہ پن کا یہ عالم تھا جیسے ایک دوسرے میں تحلیل ہو جانے کی کوشش کر رہے ہوں۔ وہ درخت کی شاخ پر بیٹھے کبوتر اور کبوتری لگتے تھے جو پیار اور محبت میں مگن ہوتے ہیں۔ کہ اب بھی تم مجھ پر شک کرتے ہو؟ مائیں نے بلال سے پوچھا۔ اپنے دل سے پوچھو، کیا میں تمہیں پکڑوا دوں گی؟ یہ شک تو نہیں رہا کہ تم مجھے پکڑوا دو گی، بلال نے کہا، لیکن مجھے اس سوال کا جواب نہیں ملتا کہ تم اپنے خاوند کو دھوکہ کیوں دے رہی ہو؟ وہ اتنا بڑا راجا ہے اور سنا ہے وہ تندرست اور توانا ہے، اور وہ بدصورت بھی نہیں اور بوڑھا بھی نہیں۔ پھر تم اسے محبت کے قابل کیوں نہیں سمجھتی؟ مجھے اس کے ساتھ اتنی محبت ہے کہ میں اسے زندگی بھی دے دوں، مائیں نے کہا۔ اسے کانٹا چبھ جائے تو میں اس طرح تڑپ اٹھوں جیسے یہ کانٹا میرے دل میں اتر گیا ہے۔ وہ چپ ہو گئی، کچھ دیر بعد بولی، تم مانو گے نہیں، میں تمہیں ایک عجیب بات بتانے لگی ہوں۔ رضا طاہر میرا خاوند ہے لیکن میں اس کی سگی بہن ہوں۔ بلال نے چونک کر مائیں کو دیکھا۔ مائیں نے بات ہی ایسی کہہ دی تھی جسے سچ مانا ہی نہیں جا سکتا تھا۔ میں سچ کہہ رہی ہوں بلال، مائیں نے کہا، میں راجا طاہر کی بہن ہوں اور وہ میرا خاوند ہے۔ ہماری شادی اسی طرح ہوئی ہے جس طرح ہندوؤں کی شادیاں ہوا کرتی ہیں۔ ہماری شادی پنڈت نے کرائی تھی۔ ہم مذہبی طور پر خاوند اور بیوی ہیں لیکن جسمانی طور پر بہن بھائی ہیں۔ ہم بے اولاد مر جائیں گے۔ راجا طاہر مر جائے گا تو میں اس کی لاش کے ساتھ چتا میں زندہ جل جاؤں گی۔ لیکن یہ شادی کیسے ہوئی؟ بلال نے پوچھا۔ اس شادی کا مطلب کیا ہے؟ میں بتاتی ہوں، مائیں رانی نے کہا، اور اس نے بلال کو سنایا کہ بھائی نے اپنی سگی بہن کے ساتھ شادی کیوں کی۔ مائیں رانی نے اپنی شادی کا جو قصہ سنایا وہ ایک تاریخی واقعہ ہے۔ اس کی تفصیلات تاریخ معصومی اور چچنامہ میں ملتی ہیں۔ طاہر سندھ کا راجہ بنا تو اس نے اپنے ملک کا دورہ کیا، اپنے لوگوں سے ملا اور اپنی سرحدوں کا بھی جائزہ لیا۔ اس کا یہ دورہ کئی مہینوں پر پھیلا ہوا تھا۔ وہ جب واپس اپنی راجدھانی میں آیا تو اس شہر کے تمام لوگ اس کے استقبال کے لیے راستے کے دونوں طرف کھڑے تھے۔ انہوں نے اپنے راجہ پر پھول برسائے اور اس کے راستے میں پھولوں کی پتیاں بچھائیں۔ راجہ طاہر نے اپنی راجدھانی کے لوگوں کی یہ فرما برداری اور عقیدت مندی دیکھی تو اس نے اسی روز دربار عام منعقد کیا، چند ایک سرکردہ افراد کو انعامات دیے اور لوگوں کو کھانا کھلایا۔ جب لوگ اپنے گھروں کو چلے گئے تو 2 پنڈت اور 2 نجومی اسے تنہائی میں ملے۔ اس کی مدح سرائی کی اور اسے دیوتا بنا دیا۔ ہم نے مہاراج کا اور مہاراج کی بہن مائیں کے ذائچے نکالے ہیں، ایک نجومی نے کہا۔ آنے والے کئی سالوں میں کوئی گڑبڑ نظر نہیں آتی سوائے ایک خرابی کے۔ مائیں کے ذائچے سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ مائیں کی شادی جس کے ساتھ بھی ہوگی وہ سندھ کا راجہ بنے گا۔ ہماری موت کے بعد؟ راجہ طاہر نے پوچھا۔ نہیں مہاراج، نجومی نے کہا، وہ مہاراج کی زندگی میں ہی سندھ کا مالک بن بیٹھے گا۔ وہ کون ہوگا؟ راجہ طاہر نے پوچھا۔ کہاں سے آئے گا؟ اندھیرا ہے مہاراج، نجومی نے کہا۔ قسمت جہاں اندھیرے میں چلی جائے وہاں جوتش اور نجوم کی آنکھیں اندھی ہو جاتی ہیں، یہ نظر آتا ہے۔ دوسرے نجومی نے کہا کہ مائیں کا خاوند کہیں باہر سے نہیں آئے گا اور مائیں یہیں رہے گی۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ جو ہماری بہن کا خاوند ہوگا وہ ہمیں قتل کر دے گا؟ راجہ طاہر نے پوچھا۔ بات صاف نہیں مہاراج، نجومی نے کہا۔ یہ بالکل صاف ہے کہ مائیں کی شادی جس کے ساتھ بھی ہوئی وہ سندھ کا راجہ ہوگا۔ ہم نے اپنا فرض سمجھا ہے کہ مہاراج کو آنے والے وقت کے خطروں سے آگاہ کر دیں، پنڈت نے کہا۔ مہاراج کچھ بندوبست کر لیں۔ راجہ طاہر نے نجومیوں اور پنڈتوں سے یہ اگلوانے کی بہت کوشش کی کہ اس کی بہن کی شادی کے بعد اس کا انجام کیا ہوگا، لیکن نجومی اور پنڈت اس سے زیادہ کچھ بھی نہ بتا سکے جو وہ بتا چکے تھے۔ وہ پریشان ہو گیا۔ ہندو نجومیوں اور پنڈتوں کی پیشگوئیوں کو 100% سچ مانا کرتے تھے۔ راجہ طاہر تو کٹر برہمن تھا۔ وہ نجومیوں کے نکالے ہوئے ذائچے کو نظر انداز کرنے کی جرت کر ہی نہیں سکتا تھا۔ نجومی اور پنڈت چلے گئے اور راجہ طاہر کا سکون بھی ان کے ساتھ ہی چلا گیا۔ رات کو جب اس نے محسوس کیا کہ اسے نیند نہیں آئے گی تو اس نے اپنے وزیر کو بلایا۔ اس کے وزیر کا نام بدہمن تھا۔ تاریخوں میں لکھا ہے کہ راجہ طاہر کو بدہمن کی عقل و دانش کا مکمل بھروسہ تھا۔ بدہمن اس کے پاس آیا تو بدہمن کو نجومیوں کا نکالا ہوا ذائچہ سنایا۔ سوچو اور بتاؤ میں کیا کروں؟
راجہ داہر نے اسے کہا، میری بہن کی شادی ہونے والی ہے، کیا میں خود ہی اپنا اتنا بڑا ملک اپنے بہنوئی کے حوالے کر دوں؟ اس سے یہ ہوگا کہ میں زندہ رہوں گا، پھر میں کیا کروں گا مہاراج؟ وزیر بدہمن نے کہا، راجہ کا اپنی رعایا سے، اپنی افواج سے اور اپنے ملک سے جدا ہونا اچھا نہیں ہوتا۔ 5 چیزیں ایسی ہیں جو 5 چیزوں سے جدا ہو جائیں تو ان کی قدر و قیمت نہیں رہتی۔ بادشاہ تخت سے، وزیر وزارت سے، پیر اپنے مرید سے، دانت منہ سے، بچہ ماں کی چھاتیوں سے۔ خود غور کریں مہاراج، میں کیسے مشورہ دے دوں کہ آپ تخت سے دستبردار ہو جائیں؟ میں پوچھ رہا ہوں کہ میں کیا کروں؟ راجہ داہر نے پوچھا۔ مہاراج وہ کریں جو آج تک کسی نے نہیں کیا، بدہمن نے کہا، اپنی بہن کے ساتھ خود شادی کر لیں اور اسے رانی بنا لیں، لیکن رشتہ خاوند اور بیوی کا ہوتے ہوئے بہن کو بہن سمجھیں، بیوی نہ سمجھیں، ورنہ یہ بڑا پاپ ہوگا۔ اس شادی سے فائدہ یہ ہوگا کہ مہاراج کا کوئی بہنوئی نہیں ہوگا، بہنوئی نہیں ہوگا تو تخت و تاج کو کوئی خطرہ نہیں ہوگا۔ میرے دانش مند وزیر، راجہ داہر نے کہا، تمہارا مشورہ بہت قیمتی ہے، اس کے سوا کوئی اور علاج بھی نہیں، لیکن لوگ بدنام کریں گے، طرح طرح کی باتیں بنائیں گے۔ مہاراج، بدہمن نے کہا، تھوڑے عرصے کا واقعہ ہے کہ ایک آدمی نے ایک بیڑ کی پشم میں مٹی ڈالی اور کھاد ڈالی اور اوپر سے تھوڑا سا پانی چھڑک کر اس میں رائی ڈال دی۔ اس پر وہ پانی چھڑکتا رہا۔ کچھ دنوں بعد رائی پھوٹ آئی۔ بھیڑ کا مالک بھیڑ کو بازاروں میں لے جانے لگا۔ اس نے بھی یہ بھیڑ دیکھی تھی۔ بھیڑ کو دیکھنے والوں کا ہجوم اکٹھا ہو گیا۔ پھر یوں ہوا مہاراج، 8 دن بھیڑ کو دیکھ کر لوگوں کی دلچسپی کم ہو گئی اور دیکھنے والوں کا ہجوم ختم ہو گیا۔ تھوڑے دن اور گزرے تو لوگوں نے بھیڑ کی طرف دیکھنا ہی چھوڑ دیا۔ بھیڑ ان کے سامنے سے گزر جاتی تھی تو اسے کوئی دیکھتا ہی نہیں تھا۔ مہاراج کو سمجھنا چاہیے کہ لوگ کچھ دن باتیں کریں گے پھر چپ ہو جائیں گے، اور مہاراج یہ بھی سوچیں کہ کس کی ہمت ہے جو آپ کے سامنے آ کر بات کرے گا۔ راجہ داہر نے اپنے وزیر کے مشورے کو قبول کر لیا۔ اس کے دماغ پر تخت و تاج سوار تھا۔ اس نے اپنے وزیر بدہمن سے کہا کہ بادشاہ اور راجہ کے اعمال رواج کی صورت اختیار کر لیتے ہیں اور قانون بھی بن جایا کرتے ہیں۔ چونکہ راجہ داہر ہر کسی کو خوش رکھنے کے اصول کو پسند کرتا تھا، اس لیے اس نے اپنے 500 سرداروں وغیرہ کو دربار میں بلایا اور انہیں نجومیوں کی پیشگوئی سنائی اور یہ بھی بتایا کہ وزیر نے کیا مشورہ دیا ہے۔ نہیں مہاراج، ایک آواز سنائی دی۔ ایسا نہیں ہو سکتا مہاراج، ایک اور آواز آئی۔ بہت بدنامی ہوگی مہاراج، کسی اور نے کہا۔ پھر سبھی بولنے لگے۔ کوئی ایک بھی ایسا نہیں تھا جس نے وزیر بدہمن کے مشورے کی تائید کی ہو، سب اس کے خلاف بول رہے تھے۔ لیکن ہم نے اپنی بہن کے ساتھ شادی کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے، راجہ داہر نے اپنا فیصلہ سناتے ہوئے کہا۔ تم سب یہ چاہتے ہو کہ ہم اپنا راج کسی اور کے حوالے کر کے جنگل میں چلے جائیں اور باقی عمر بن باس میں گزار دیں۔ ہمارے راج میں کسی کو کوئی تکلیف ہو تو اپنی تکلیف بیان کرے۔ سب پر خاموشی طاری ہو گئی۔ راجہ داہر کی نظریں سب پر گھوم گئیں کہ ہم نے تم میں سے کسی کو کبھی ناخوش کیا ہے؟ سب کے سر جھک گئے۔ بولو، راجہ داہر نے روبدار آواز میں کہا، ہم اپنی بہن کے ساتھ صرف بیاہ کریں گے، اسے بیوی نہیں بنائیں گے۔ پھر ٹھیک ہے مہاراج، ایک آواز سنائی دی اور سب نے تائید میں بولنا شروع کر دیا۔ 2-3 دنوں بعد راجہ داہر نے اپنی بہن مائی رانی کے ساتھ شادی کر لی۔ یہ ایک رسم تھی جو خاموشی سے ادا کی گئی۔ لوگوں میں اس شادی کے خلاف باتیں ہوئیں۔ جس نے سنا اس نے کانوں کو ہاتھ لگایا، لیکن بہن کے ساتھ شادی کرنے والا اس دیس کا راجہ تھا۔ اس طرح میری شادی اپنے سگے بھائی کے ساتھ ہو گئی۔ مائی رانی نے اس انوکھی شادی کی کہانی بلال بن عثمان کو سناتے ہوئے کہا،